نمبر 16 احسان جتانا. احسان جتانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. آدمی احسان جتاتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے. خاص طور سے یہ کہ وہ اپنی عادت بنا لے اس کو. جو آدمی عادت بنا لے کہ احسان کرتا ہے اور جتاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ کا ان سے بات بھی نہیں کرنا ناراضگی کی شدت اور ان کی تحقیر کے لیے. اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. کون ہیں یہ لوگ؟ نمبر 1 المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. منان احسان جتانے والا، جو بھی دیتا ہے احسان جتاتا ہے. ذرا سا کچھ کسی کو دیا، احسان، دیکھ دیا میں نے تجھ کو، مان میرا احسان، خوش رہے. بعض اوقات آدمی کیا ہے، احسان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ شکریہ ملے، اور اس کو خود جتا کے بھی خوشی ملتی ہے. احسان نہیں جتانا چاہیے. احسان جتانا اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی آدمی کسی وجہ سے اگر بتا دے، واقعی مصلحت ہو، جس میں دینی مصلحت ہو، تب تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، بعض نوجوانوں نے کہا کہ بعض کو آپ نے بانٹے، بعض کو نہیں بانٹے آپ نے، تو آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم لوگوں کے پاس دین نہیں تھا، تم گمراہ تھے، ایسے تھے، اور میں نے تمہارے پاس دین کی بات کی اور تم نے اس کو قبول کیا، یہ ساری کی کیا خیر نہیں ہے، امان یعنی نعمت نہیں ہے. اور پھر آپ نے نرمی سے کہا کہ جہاں انصار جائیں گے میں ان کے ساتھ اسی وادی میں جاؤں گا. تو اس موقع پر آپ نے جتایا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی ہمیشہ اپنا احسان لوگوں پر جتائے، کیوں؟ اپنی ذات کو چمکانے کے لیے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. کبھی ماں باپ بھی بچوں پر جتاتے ہیں، برا نہیں ہے. بچہ بگڑتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تجھ کو پال پوس کے ہم نے بڑا کیا، اسی دن کے لیے کیا تھا، تو یہ اب کہ احسان مت جتاؤ، جہنم میں جائیں گے، بے شرم. تجھ کو سوچنا چاہیے، تجھ کو یہ نوبت نہیں آنے دینا چاہیے تھا. ایسے وقت میں حدیث یاد آتی ہیں، لیکن قرآن یاد آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے احسان کا سلوک کرو گے. یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ حدیث یاد آ رہی ہے. بعض اوقات ماں باپ تڑپ کے بولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کچھ ان کو اپنا نام بنانا ہے، وہ تڑپتے ہیں کہ ہم نے اتنا تیرے لیے کیا اور تو آج ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خیال نہیں رکھ رہا ہے. تو وہ تڑپ ہوتی ہے، نہ کہ شہرت کی چاہت. المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ. نمبر 2 والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر. جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیزیں بکوانے والا. نہیں صاحب اتنے میں 50 روپے میں پڑتا ہے ہم کو، یہ قسم سے صحیح بول رہا ہوں، ماں قسم. یہ کون سی قسم بھائی تیری، یہ کون سی قسم ہے؟ کیوں؟ اور بولے ماں کی قسم جھوٹی کھاتا ہے مر جائے گی، یہ بھی دوسرا ہے. نہیں وہ پہلے سے مری ہوئی. تو مطلب مری ہے تو اب جتنی قسمیں کھاؤ 2 بار تھوڑی مرے گی. ہاں کیا ہے یہ؟ تجارت میں آدمی جھوٹی قسمیں بہت کھاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا. کتنی ناراضگی کہ بات بھی نہیں کرنا. اور 3 والمسبل ازارہ، جو اپنی ازار، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. یہ کتنی معمولی چیز آگے آ رہا ہے وہ بھی. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی ایک برائی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا یلج حائط القدس، وہ آدمی جنت کے باغ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جنت کے باغ تک، حائط القدس علماء نے کہا کہ جنت کے باغ مراد ہے یہاں پہ. لا یلج حائط القدس مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، شراب کے نشے میں ہمیشہ پڑا رہنے والا. قل والدیہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. اور 3 ولا المنان عطاءہ، اور وہ بھی آدمی نہیں جو اپنی عطا کو جتاتا ہے، اپنے احسان کو لوگوں پر جتاتا ہے. ایسا آدمی بھی جنت کے باغ تک جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے.
تو احسان نہیں جتانا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے، مثلا کسی کو کچھ کھلایا یا کسی کو کچھ پہنایا، اب لوگوں کو نہیں معلوم اس نے کیا، لیکن اس کی جان کو چین نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان کہاں کہاں سے آ کے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ایک نیکی جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ایک عورت، زانیہ عورت، جنگل بیابان میں ایک کتے کو اس نے پانی پلایا، اللہ نے اس کی بنیاد پر مغفرت کر دی اس کی۔ آپ سوچئے، زانیہ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کے ساتھ اس کو بیان کیا، کا مطلب وہ وصف اس کے ساتھ قائم تھا، ورنہ بہت نیک تھی اور مغفرت ہوگی بولنے میں کوئی مطلب۔ زانیہ تھی یعنی اس کا وصف، اس کا گناہ قائم تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ کتے کو پانی پلا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیکی سے اللہ خوش ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک نیکی بھی انسان کو نجات دلا سکتی ہے اگر اللہ کو پسند آ جائے، اور ایک گناہ بھی آدمی کو جہنم میں لے جا سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک عورت دوسری، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا، پینے کے لیے نہیں دیا، بلی مر گئی۔ جانور ہے وہ، انسان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اتنا اس پر ناراضگی ہوئی کہ اللہ نے اس کو کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں۔ سوچیے، کتے کو پانی پلا کے جنت میں گئی زانیہ، اور ایک عام عورت بلی کو باندھا، مر گئی، کہاں گئی؟ جہنم میں۔ اس کے بارے میں نہیں کہا کہ زانیہ تھی، اس کا گناہ کیا تھا؟ اس بلی کو نہیں چھوڑنا، جانور کی وجہ سے جہنم میں انسان گیا۔ لہٰذا آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور نیکیوں کو بچانا چاہیے اپنی۔ بعض اوقات احسان کیا کسی کے اوپر، اب وہ کہیں اور بھیڑ میں ملا، کیسا تھا کل کھانا دیا تھا وہ؟ کیوں؟ اچھا تھا نا؟ فٹ بیٹھ رہا ہے نا؟ لوگ پوچھے کیا؟ ارے وہ کل اس کو میں کپڑے دیا تھا، فٹ آ رہا نا برابر؟ خوش رہے، خوش ہے نا؟ ہاں صاحب، نہیں کرنا ایسا۔ آدمی چھپائے اپنی نیکی کرے، چھپائے اس کو، اور احسان جتائے نہیں، احسان جتائے نہیں۔